نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حضرات محترم، سورت حامیم سجدہ کے اندر اور اس سے پہلے سورت مومن کے اندر بھی اللہ نے قرآن اپنی ذات کے تعارف کے بعد انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ قرآن ہے. یہاں بھی اللہ مالک نے سورت کا آغاز اس بات پہ کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ذات پاک ہے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند بھی ہے اور سب سے عظمت والا بھی ہے. اللہ رب العزت یہاں بھی اپنی بات کا آغاز یہی کر رہے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو میں نے نازل کیا ہے وہ قرآن ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اسی طرح ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف قرآن کی، عربین جو عربی زبان میں ہے. یہ میں پہلے بھی سورت حامیم سجدہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بار بار عربی کا نام کیوں لیا جاتا ہے. 2-3 وجہ ہے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ عربی زبان دنیا میں ایک واحد زبان ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں جو اپنے الفاظ کے ساتھ قائم رہ سکے. آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے جو اردو رائج تھی، آج اس اردو کو کوئی سمجھ نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کہ جس نے فارسی پڑھی ہوئی ہے تو وہ شاید سمجھ لے. یہ نئے جو ہمارے بچے ہیں اس اردو کے الفاظ تک نہیں سمجھ سکتے. اور آج پرانے دور کی جو کتابیں اسلامی یا ادبی ہیں انہیں آسان اردو میں یعنی اس زمانے میں جو رائج ہے اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 9th اور 10th کے اندر غالب کے اشعار کے مطالب لکھنے کا جب کہا جاتا ہے تو اکثر بچے اس معاملے کو جانتے ہی نہیں بیچارے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں جو اپنے الفاظ کے ساتھ قائم رہ سکے. اس میں ضرور تبدیلی آ جاتی ہے. عربی زبان ایک واحد زبان ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے. آپ دیکھیں انجیل اللہ نے اتاری یہ آرامی زبان میں تھی اور چند 100 سال کے بعد دنیا میں آرامی زبان کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آج جو قدیم ترین اناجیل ہمیں ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ملتی ہیں، آرامی زبان میں ملتی کوئی نہیں ہے کیونکہ جاننے والا ہی نہیں ہے. اسی طرح عبرانی زبان میں تورات اتری تھی.
اب یہود کے چند لوگوں کے علاوہ عبرانی زبان کو سمجھتا ہی کوئی نہیں. تو قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے کہ 1438 سال گزر گئے، 1439 کل کا شروع ہو چکا ہے، تو ابھی تک اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا. جو لفظ اس وقت رائج تھے آج بھی وہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت، دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان اللہ رب العزت کی بھی ہے اور اہل جنت کی بھی ہے. جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے فوراً بعد جو پہلا حساب و کتاب اس کا قبر کے اندر ہوتا ہے، جس میں 3 سوال ہیں، وہیں سے ہر انسان چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، اس کے ساتھ کلام عربی میں شروع ہو جائے گا. یہ چونکہ اللہ کی زبان ہے اور انسان مرنے کے بعد اس کا واسطہ بھی اسی زبان سے پڑے گا، تو اسی لیے اللہ نے ہدایت کے لیے بھی قرآن عربی میں نازل کیا ہے. تو کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی جو عربی ہے. کیوں وحی کی؟ لِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈراؤ ام القریٰ، بستیوں کی ماں کو. بستیوں کی ماں کون سی ہے؟ یعنی مکہ مکرمہ. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد. یہ ایک بڑا خفیف سا اشارہ ہے. آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایک انسان پرکار لے کے ایک جگہ رکھ کے تو دائرہ لگاتا ہے تو گول نشان بنتا ہے. چونکہ دنیا گول ہے اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ اس کا وسط ہے. چاہے دائیں سے یا بائیں، شمال سے یا جنوب سے، شرق سے یا غرب سے، جہاں مرضی آپ پرکار رکھ لیں، ہر طرف زمین ایک جیسی ہوگی، مکہ درمیان میں آئے گا. تو اس لیے یہ ایک اشارہ اس وقت بھی کیا، جو شاید اس وقت کے لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ اس کے ارد گرد، اور مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ بتانا یہ ہے کہ مرکز اصل مکہ ہے، ساری دنیا اس کے ارد گرد ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہر عبادت کرنے والے کے لیے مرکز اور سمت جو ہے مکہ بنائی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ ومن حولہ. ومن حولہا، ام القریٰ بستیوں کی ماں کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈراؤ اس دن سے جس دن سب کو جمع کیا جائے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جمع نہیں کیے جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما. اس دن ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں، تیسری جگہ کوئی نہیں ہے. جنت میں کون ہوگا؟ جس نے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، جس نے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، جو اس کے حلال کو حلال سمجھتا رہا، جو اس کے حرام کو حرام سمجھتا رہا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ہر بندہ ایک ذہن کا بن جاتا. لیکن پھر یہ جو آزمائش ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا. یہ تو اللہ نے رستہ دکھایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ میرا رستہ ہے، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے. اور جو شکر کرے گا اس کا بدلہ کیا ہوگا، جو کفر کرے گا اس کا بدلہ کیا ہوگا. یہ دونوں باتیں واضح کر کے فرمایا. اس لیے فرمایا میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن
وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، میں اپنی رحمت میں اسے داخل کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ اب یہ انسان سوچ سکتا ہے اللہ جسے چاہے گا اسے کرے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں، تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جو ہدایت ملنے کے باوجود اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، اس کے سامنے واضح دلائل ہیں، اس کے سامنے قرآن جیسی کتاب ہے، اگر وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اپنی رحمت میں داخل کرنے کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا اس دن کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ کے رہو، کیونکہ قیامت کے اندھیرے ظلم کا سبب بنے۔ اور بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنی جان پہ بھی حرام کیا ہوا ہے، اس لیے تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے محروم کون ہوں گے؟ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب بھی گھر سے نکلتے پہلے پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر آپ 4 باتوں پہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ او اضل، پہلا ہے غاد کے ساتھ، اب ہے ذا کے ساتھ۔ او اضل او اضل، میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں۔ او اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او یجہل او یجہل علی، او اجہل او یجہل علی، میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے۔ ان 4 باتوں کی پناہ طلب کر کے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ اور ان میں بہت اہم بات ہے او اظلم او اظلم، یہ میں کسی پہ ظلم کروں یا میں مجھ پہ کوئی ظلم کرے، یہ دونوں باتیں ہی ناقابل برداشت ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ اور دوست ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں بھی ہے، وہ بھی تو ہے، وہی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں فاللہ هو الولی، لوگوں حقیقی دوست صرف اللہ ہے، اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ تو صرف وہی کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا قرآن کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے یہ واضح اعلان ہونے کے باوجود پھر بھی انسان کہے کہ میرے لیے فلاں ولی ہے، میرے لیے فلاں دوست ہے یا فلاں میرے لیے کرے گا، اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کو ہمیں ہمارے دلوں میں رہنما بنا دے، ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یہی جنت کا رستہ ہے۔ اللہ اس رستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔